قبر کی تیاری کیجئے، حشر کی۔ اب سنیے غور سے، اگر آپ نے تیاری نہیں کیا تو یہ معلوم کیجئے حضرت سے مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ اب مفتی گوگل سے مت پوچھئے گا، میں بتا دے رہا ہوں، اپنے عالم سے پوچھئے گا، حضرت زندہ ہوا، پیدا ہوا، ہوش سنبھالنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ کیا کیا ہوا۔ بچہ تھا، جوان ہو گیا، پھر بوڑھا ہوا، شادی ہوئی، بچے ہوئے، یہ ہوا وہ ہوا۔ حضور یہ تو ہم نے دیکھ لیا، لیکن مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ کسی کو فکر نہیں ہے کہ معلوم کرے۔ کیا آپ کا نظریہ ایسا ہے کہ مر گیا معاملہ ختم؟ یو آر رانگ۔ یا اوروں کا اپنا عقیدہ ہے کہ مر گئے پھر اگلا جنم آئیں گے کتا بانر بن کے، اینٹا پتھر بن کے۔ لیکن ہم لوگ مسلمان ہیں الحمدللہ، ہم لوگ کا ایمان یہ نہیں ہے، ہم لوگ کا ایمان ہے قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اے محبوب فرما دیجئے اللہ نے تمہیں زندگی دیا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تم سب کو جمع کرے گا۔ یہ ایمان رکھنا ہے کہ ہم مریں گے، پھر اللہ تعالی ہم سب کو قیامت کے دن ایک جگہ جمع فرمائے گا۔ جی ہاں، اور ہم ہی کو نہیں، ہندو ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، مجوسی ہو، جس کو جلایا گیا، جس کو بھسایا گیا، جس کو سمندر میں غرق کر دیا گیا، جس کو دفن کیا گیا، جس کو شیر نے کھا لیا، جس کو پیس دیا گیا، جس کا کچھ بھی نہ ملا، لیکن پیدا اللہ نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو جمع فرمائے گا۔ اب اگر کوئی یہ کہے مر گیا ہے تو اب کیسے ہوگا، وارے واہ، جل گیا ہے تو اب کیسے ہوگا، بھگلو، ارے جل گیا تھا تب نا، اور اللہ نے اس وقت تجھے بنایا جب تیرا کچھ نہ تھا، ایک قطرے ناپاک سے جب اللہ تجھے بنا سکتا ہے تو پھر کیوں نہیں زندگی عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو جمع فرمائے۔ اب سنیے، غور سے سنیے گا، میں وہ تقریر کر رہا ہوں کہ دوبارہ لوگ مجھے دعوت ہی نہیں دیں گے، نہیں دیں گے، لیکن میں بولوں گا، چونکہ اس کو لوگ ٹچ کم کرتے ہیں۔ مرنے کے بعد پہلی منزل ہے آخرت کی قبر۔ کیا ہے؟ قبر۔ اور یہ قبر کے بارے میں ہم لوگ کیا جانیں؟ ہم لوگ تو اتنے بے وفا ہو گئے، غافل ہو گئے، غیرت مر گئی، احساس کا مادہ ختم ہو گیا ہے کہ قبرستان میں جا کے ہنستے ہیں، قبرستان میں جا کے باتیں کرتے رہتے ہیں، قبرستان میں جا کر کے موبائل آن رہتا ہے۔ قبرستان کو سمجھتے نہیں کہ کون سی جگہ ہے، یہ قبر کیا ہے۔ بعض لوگ قبر میں اترتے بھی ہیں، بعض لوگ قبر کھودتے بھی ہیں اور قبر دیکھتے بھی ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا اسی طرح بات کرتا رہے گا۔ لیکن داماد مصطفیٰ، داماد مصطفیٰ جن کے نکاح میں سرکار نے ایک کے بعد ایک 2 بیٹیوں کو دیا، ذوالنورین کہا جاتا ہے، جن کے حیا کا یہ عالم تھا، نبی فرماتے ہیں عثمان وہ ہے جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ ان کا عالم کیا ہے؟ غور سے سن لو گے میرے بھائی، ان کے سامنے جب جہنم کا تذکرہ ہوتا تو اتنا نہیں روتے، آتش دوزخ کا تذکرہ ہوتا تو اتنا غمناک نہ ہوتے، لیکن جب قبر کا ذکر ہوتا اتنا آنسو بہتا کہ داڑھی شریف کے بال تر ہو جاتے۔ پوچھا جاتا حضور جہنم کا ذکر ہوتا ہے اتنا نہیں روتے جتنے قبر کے ذکر کے بعد روتے ہیں۔ کیا جواب ہے میرے بھائی، کیا تقریر ہوگی، بس اس کو گھر لے کے چلے جانا۔ فرماتے ہیں ارے میں اس لیے روتا ہوں کہ آخرت کی پہلی منزل قبر ہے، جو یہاں بچ گیا وہ وہاں بچ گیا۔ قبر وہ جگہ ہے نہ ونڈو ہے نہ ڈور ہے، تاریکی ہے، اندھیرا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور رہنا کتنے دن ہے خدا جانے، رہنا کتنے دن۔ سن لو، بے عمل اگر مرے تو یاد رکھنا حساب ہوگا، امتحان ہوگا، اگر جواب نہ دے سکے وہ اژدہا آئے گا کہ دنیا کی کسی چڑیا خان میں، دنیا میں ہے ہی نہیں ویسا اژدہا۔ بہت سانپ ہے دنیا میں، ایک مرتبہ کاٹے بر وقت علاج ہو جائے بچ جائے، گوہمن سب سے ڈینجر ہے نا، وہ کاٹتا ہے تو لوگ جلدی جلدی جاتے ہیں، کچھ لوگ بچتے ہیں کچھ لوگ نہیں بچ پاتے ہیں، اتنا ہی ہوتا ہے، کاٹا زہر پھیلا مر گیا۔ لیکن قبر میں جو سانپ ہے اتنا ڈینجر ہے کہ ایک مرتبہ ڈسے گا، اس کے ڈسنے کی وجہ سے 70 گز زمین میں آدمی دھس جائے گا، پھر نکالے گا، کاٹتا رہے گا۔
ہم لوگ سوچتے ہیں کہ بس ایسی ہی دنیا ہے، اور اس میں صرف مرد کو نہیں، مسلمان عورت کا بھی یہی حال ہوگا۔ تیاری کریں، بولے انشاءاللہ، ذرا زور سے بولیں انشاءاللہ۔ اب آئیے اور آگے، قبر سے اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، حشر میں جمع فرمائے گا، لیکن انڈیا گورنمنٹ ہو یا امریکہ ہو یا سوئٹزرلینڈ ہو، ہر ملک کے لوگوں نے اپنے اپنے یہاں قانون بنایا، قانون کے النگھن کرنے والوں کے لیے جیل بنایا۔ صحیح بول رہا ہوں بھائی؟ جیل بنایا نا، اگر دایاں بایاں کیا دفعہ لگے گا، صفائی نہیں دے سکے، جرم ثابت ہو گیا، جیل میں چلے جاؤ۔ اور اس جیل میں کیا کیا انتظام ہے؟ کمبل بھی ملتا ہے، ہاں، کھانا بھی ہیوی ملتا ہے، سن لیجئے، انڈا بھی ملتا ہے، ہاں، کھانا بھی ملتا ہے، اور کیا کیا بستر بھی ملتا ہے، چاہے جیسا بستر ہو، ٹوائلٹ کا بھی انتظام ہے، انتظام سب ہے۔ بیمار ہو جائے تو علاج کا بھی یہی جیل ہے۔ اس جیل میں جانے سے اتنا ہی ہوتا ہے کہ لوگ کسی سے باہر والوں سے مل نہیں سکتا، آزادی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دو مقامات بنایا، دو قانون بنایا، اور قانون کے پالن کرنے والوں کے لیے الگ جگہ، قانون کے النگھن کرنے والوں کے لیے الگ جگہ، یعنی جو اللہ کے قانون پہ چلے گا اس کے لیے جنت، جو اللہ کے قانون کو نہیں مانے گا اس کے لیے جہنم۔ اب جنت کیسی ہے، جہنم کیسا ہے، اب ذرا غور سے سنیے گا، گوگل سے مت پوچھیے گا، فیس ٹو فیس میں بتا دے رہا ہوں۔ جہنم وہ جگہ ہے جہاں روشنی نہیں ہے، جہنم وہ جگہ ہے جہاں اطمینان نہیں ہے، جہنم وہ جگہ ہے جہاں قرار نہیں ہے، جہنم وہ جگہ ہے کہ جہاں عذاب ہی عذاب ہے، سانپ ہی سانپ ہے، بچھو ہی بچھو ہے، بھوک ہی بھوک ہے، پیاس ہی پیاس ہے۔ جہنمیوں کے پانی پینے کا انتظام اور کھانے کا جو انتظام، اللہ اللہ، ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون۔ اتنا سخت انتظام جہنمیوں کے لیے ہے، اتنا گرم پانی پیے گا، وہ پانی جدھر سے گزرے گا اتڑیوں کو گلاتا ہوا باہر چلائے گا۔ کانٹے دار پھل ہے زقوم، زقوم اتنی بدبو ہے اس میں کہ نبی فرماتے ہیں اگر اس کا ایک قطرہ زمین پہ ٹپکا دیا جائے تو دنیا کے لوگ اس کے بدبو سے مر جائیں گے۔ وہ جہنمیوں کی خوراک ہے حضرات، سانپ ہے، بچھو ہے، لیکن یاد رکھیے گا شرابی کے لیے الگ انتظام عذاب کا ہے، بے نمازی کے لیے الگ ہے، یعنی وہاں سکون نہیں ہے، اور ایسا ڈینجر سانپ ہے، کاٹے گا لیکن آدمی مرے گا نہیں، کوئلہ بن جائے گا جل کے لیکن مرے گا نہیں، ادھر چمڑا چلے گا پھر چمڑا پیدا ہو جائے گا، یہ عذاب ہوتا رہے گا، لوگ پریشان رہیں گے، کوئی وہاں پہ کون کس کو پوچھتا ہے، سب کا الگ الگ ہے۔ حضرات کبھی آپ نے سوچا ہے، کبھی آپ کو فکر ہوئی ہے، آپ گھر سے نکلتے ہیں ہیلمٹ لے کے چلتے ہیں کہیں کیس نہ ہو جائے، جوتا پہن کے چلتے ہیں اور تمام کاغذات لے کے چلتے ہیں، اگر کبھی پکڑا گئے دھواں کا کاغذ لے کے چلیں، اگر نہیں تو آپ کے اوپر ڈنڈ لگے گا، اگر آپ نہیں دیجیے گا گاڑی ضبط ہو جائے گی، اور زیادہ پریشان کیجیے گا پولیس اندر کر سکتی ہے۔ یہ دنیا والوں کا قانون ہے، اللہ کے قانون کو نہیں مانیے گا آپ کا حال کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا آپ شکار ہو جائیں گے۔ اس لیے دوستو بہتر مناسب ہے ٹرین کے آنے سے پہلے مسافر اسٹیشن پہنچ جائے، ورنہ ٹرین چلی جائے گی، موت آنے سے پہلے قبر کی تیاری ہو، حشر کی تیاری۔ اب سنیے دونوں کے بارے میں، جہنم کے بارے میں ذرا سا میں نے بتا دیا ہے، اب ذرا جنت دیکھیے کیسی ہے، جنت دیکھیے کیسی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا جہنم جو ہے نا، باپ رے باپ، تو ہم بتا بھی نہیں کیے، جہنم میں جو جہنمیوں کو زنجیروں سے جکڑ کے باندھا جائے گا، اس زنجیر کی کیفیت کیا جانتے ہیں؟ اس کا ایک ٹکڑا، زنجیر کا ایک ٹکڑا دنیا کے کسی پہاڑ پہ رکھ دیا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اور اس سے جہنمیوں کو باندھا جائے گا۔ اس کی بدبو اتنی ہوگی کہ اگر کسی جہنمی کو دنیا کے کسی کونے میں زمین پہ اتار دیا جائے، امریکہ کے کسی دیہات میں، تو وہیں کے لوگ نہیں، پوری دنیا کے لوگ اس کی بدبو سے مر جائیں۔ یہ جہنم ہے، جہنم، جہنم سے بچنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، جہنم سے بچنا ہے، نبی کی اطاعت کرنا ہے۔ اگر آپ نے خدا رسول کی نافرمانی کیا کوئی بچانے والا نہیں رہے گا، یہ جہنم ہے۔ اب ذرا جنت کو دیکھ لیجئے، لیکن فری میں نہیں بتاؤں گا،
آپ کیا سوچ رہے تھے؟ میں بھول گیا ہوں کیا؟ مجھے تو یاد ہے، زور سے بولیں سبحان اللہ۔ جنت وہ جگہ ہے کہ اپنی اپنی فیملی کو سمجھا دیجئے گا، یہاں جیسے تو پکاتی ہے کوس کوس کے، اب پسینہ پوچھ پوچھ کے، جنت میں تجھے پکانے کی ضرورت نہیں۔ جنت میں تو کپڑا بھی میرا نہیں دھوئے گی۔ اور اگر کوئی عورت اپنے مرد کو کہتی ہے کما کے لاؤ، آپ کو بھی بتا دے رہا ہوں وہاں ڈیوٹی جانے کی ضرورت نہیں، وہاں آپ کو کمانے کی ضرورت نہیں۔ تب کہیے گا کھائیں گے کیسے؟ اللہ کھلانے والا۔ زور سے بولے سبحان اللہ۔ سن لیجئے جتنے مسلمان بھائی ہیں، جنت میں کیا کیا انتظام ہے۔ گیس کی دوا وہاں نہیں ملے گی، اے سی لاک نہیں ہے، چونکہ وہاں گیس کا پرابلم ہوگا ہی نہیں، قبضیت ہوگی ہی نہیں، پیٹ خراب ہوگا ہی نہیں، اور کیا کیا ہوگا۔ ہاں ماں بہنوں آپ لوگ سن لیں، وہاں پاؤڈر ووڈر کا انتظام نہیں ہے، لپسٹک سپسٹک کا انتظام نہیں ہے، آزا غازا کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ یہاں لگانے پہ آئے تو پورے منہ میں جگہ خالی نہ ہو، صرف پیشانی پہ بھی لگا لیتی ہے، آنکھ کے اوپر الگ، آنکھ کے اندر الگ، آنکھ کے نیچے الگ، گال پہ الگ، ہونٹ پہ الگ، اب منہ میں جگہ ہی نہیں ہے۔ اب پھر صبح کو دیکھے تو ویسے ہی چہرہ رہتا ہے کہ نہیں بھائی؟ 1 گھنٹہ تک پاور رہتا ہے، ذرا کشش ہے آرڈر پاؤڈر میں ہے، اور اس کے بعد جیسے جیسے پاؤڈر کا رنگ اڑتا رہتا ہے، اس کے بعد پھر وہیں پہنچی وہیں پہ خاک، پھر ویسے منہ ہو جاتا ہے۔ نہیں سمجھے؟ اگر کوئی مسلمان عورت چاہتی ہے ہمیشہ میرا چہرہ 24 اگر چمکتا رہے، آرڈر پاؤڈر نہ لگائے، اس میں کمال نہیں ہے، وضو پر وضو کرتی رہے، نماز پڑھتی رہے، اللہ کی قسم وضو نور ہے، وضو پر وضو نور علی نور ہے، وضو کرتی رہو، چہرہ چمکتا رہے گا، قبر میں جاؤ گی، قبر منور ہوگی، حشر میں اٹھو گی، وہاں بھی چمک باقی رہے گی۔ تو وہاں مردوں کو کمانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ قبر میں، جنت میں کسی کو ہارٹ پرابلم نہیں ہوگا، کسی کی کڈنی خراب نہیں ہوگی، اے تم لوگ بھی سن لو، کسی کو فالج نہیں مرے گا۔ اچھا جنت میں کوئی نابینا نہیں ہوگا، جنت میں کوئی لنگڑا نہیں ہوگا، جنت میں کوئی لولا نہیں ہوگا، جنت میں کوئی کالا کلر والا نہیں ہوگا، ڈیپ بلیک تو دور کی بات، ابھی جو ہم لوگ کے چہرے کا رنگ ہے وہ رنگ بھی نہیں رہے گا جنت میں میرے بھائی۔ اور سنیے، یہ تو بہت پیاری بات یاد آ رہی ہے، فری میں نہیں بتاؤں گا، مچل جائے پیچھے والے سب لوگ بولنے سبحان اللہ۔ جنت میں کبھی کوئی بڑھیا نہیں ہوگی، اب مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوگا، جنت ہر دن۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ ہر منٹ کے بعد آدمی بڑھاپا کی طرف جا رہا ہے، نہیں جاتا ہے جی؟ جنت میں جیسے جیسے وقت گزرے گا جوانی میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ جنت میں کچن نہیں ہے، جنت میں ٹوائلٹ نہیں بنایا گیا ہے۔ اب آپ کہے گا باپ رے باپ اتنا کھائیں گے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ وہ دنیا تھوڑی ہے، اور وہ دنیا تھوڑی ہے، وہ تو جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نمازیوں کے لیے، قرآن کے پڑھنے والوں کے لیے، اپنے محبوبوں کے لیے، اپنے محبوب کے غلاموں کے لیے ایسا انتظام کیا ہے، ایسا انتظام کیا ہے جو عقل و تصور منائے، لیکن جنت سب کو نہیں ملے گی، جنت صرف ایمان والوں کو ملے گی، جس کے اعمال جتنے اچھے ہوں گے درجات اتنے ہی اعلیٰ۔ حضرات تو جنت میں کھائیے گا، حضرات اتنے سنتے سنتے لگتا ہوگا کہ باپ رے باپ کیا جنت ہے۔ اب سنیے نا، ابھی کہاں، ابھی تو اصلی بات باقی ہے، فری میں نہیں بتاؤں گا۔ حور ہے، حور 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 حور، اتنی خوبصورت، اتنی خوبصورت کہ اگر دنیا کی طرف ایک مرتبہ جھانک دے تو اس کے چہرے کی چمک سے دنیا کے لوگ بے ہوش ہو جائیں۔
اتنی خوبصورت ہے. اب عورت سب اگر آپ کی سنے گی تو بولے گی مولوی صاحب سب تقریر ٹھیک کیا تھا, یہی تقریر ٹھیک نہیں کیا ہے, وہی خوبصورت ہے, کیا ہم لوگ نہیں ہیں؟ واہ رے واہ. اس کو کہہ دیجئے جنت میں جاؤ گی نا, اللہ چاہے تمہارا بھی حسن اور نکھر جائے گا. اچھا سنیے, وہاں جو ہے تعصب کا مرض نہیں ہوگا, جلن کھٹا کی بیماری نہیں رہے گی, سب کا کلیجہ صاف رہے گا. زور سے بولیں سبحان اللہ بھائی. لیکن جنت میں سب نہیں جائے گا. اچھا وہ حور جو اتنی خوبصورت آپ لوگ کی خدمت کے لیے ہوگی. اب لوگ سوچتے ہوں گے یا اللہ اتنا اعلیٰ انتظام ہے تو کتنا اچھا ہوتا, ابھی موت آتی, ابھی قبر میں جاتے, فوراً حشر میں اٹھتے, حساب ہوتا, اللہ کا فضل ہوتا, جنت میں گھس جاتے. خبردار خبردار, ریلیکس ریلیکس قلندر ریلیکس. حضرات اتنا آسان نہیں ہے. جنت پانے کے لیے نفس کو مارنا ہوگا, نبی کے سنتوں کے پابند بن جائیے. حالات بڑے خراب ہیں, جان بچانا بڑا آسان ہے, ایمان بچانا دشوار ہو گیا ہے. کتنے بڑے بڑے کمینے خبیث کے بچے ایسے ہیں جو اصحاب رسول کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں. کہہ دیجئے ہم اہل سنت والجماعت والے, رضا والے, مخدوم پاک کے ماننے والے, ہم نبی کے خاندان والوں سے بھی پیار کرتے ہیں, نبی کے اصحاب سے بھی پیار کرتے ہیں.